آپ کو پکار رہی ہے، مجھے پکار رہی ہے، اور اس لیے میں اس تاریخی لیاقت باغ میں آئی ہوں۔ جان ایف کینیڈی، مارٹن لوتھر کنگ کے بعد محترمہ وہ تیسری سیاسی شخصیت تھیں کہ جن کی گردن میں گولی لگی۔ واردات کا طریقہ بھی تقریباً 1 سال لگتا ہے۔ ناظرین، سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گول سرکل میں 2 مشکوک افراد واضح نظر آ رہے ہیں۔ ان میں کالے چشمے لگائے نوجوان فائر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واضح رہے کہ جب محترمہ جلسہ گاہ سے واپس اپنی گاڑی پر لوٹ رہی تھیں اور اپنی گاڑی کے سن روف سے باہر کھڑی ہو کر ہاتھ ہلانا شروع کیا تھا کہ ان پر فائر کھول دیے گئے، جس کے نتیجے میں وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ محترمہ کو فوری طور پر سینٹرل ہاسپٹل راولپنڈی لے جایا گیا، دل کا مساج کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئیں۔ پورا ملک شہید محترمہ کی اس ناگہانی موت پر سوگ کی کیفیت میں تھا، حتیٰ کہ سابق صدر پرویز مشرف نے ٹی وی پر مختصر خطاب میں بے نظیر بھٹو کی موت پر 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا، جس میں قومی پرچم سرنگوں رکھا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بھی 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ جب طویل جلاوطنی کے بعد کراچی ایئرپورٹ پہنچی تو وہاں بھی ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، مگر وہ محفوظ رہی تھیں۔ اس دھماکے میں 200 سے زائد افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی نے محترمہ کے قتل کی تحقیقات اقوام متحدہ سے کروانے کا مطالبہ کیا۔ پھر صدر زرداری نے بے نظیر بھٹو کی پہلی برسی پر کہا کہ وہ محترمہ کے قاتلوں کو جانتے ہیں، مگر ان کے نام کا انکشاف نہیں کیا۔ واضح رہے کہ جنرل حمید گل اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ بے نظیر کی موت میں CIA اور موساد کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جس وقت ان کو قتل کیا گیا پاکستان اندرونی اختلافات کا شکار تھا، اور کچھ غیر ملکی طاقتیں جن میں اسرائیل، بھارت اور امریکہ سر فہرست ہیں، پاکستان کے اندر انتشار، بدامنی اور سیاسی عدم استحکام چاہتی تھیں تاکہ پاکستان کو کمزور کر کے توڑا جا سکے۔ بے نظیر قتل کیس نے اس وقت تنازع کا رنگ اختیار کر لیا جب مشرف دور میں ہی ان کے قتل کے چند روز بعد جائے وقوع سے ان کے قتل کے تمام ثبوت بما خون کے نشانات مٹا دیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے آج کل کے دور کے خاص فرنٹ لائن وزراء یہ موقف اختیار کرتے تھے کہ بیت اللہ محسود اس قتل پہ ملوث ہیں، تاہم بیت اللہ محسود نے اس کی نہ صرف تردید کی بلکہ غیر جانبدار ذرائع اس بات پر مکمل طور پر تصدیق کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ بے نظیر قتل کیس میں ایک پیش رفت تب ہوئی جب اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اپنی تفتیش میں مشرف کو بھی شامل کرتے ہوئے ان سے برطانیہ میں ملاقات کی۔ صدر زرداری کی طرف سے منظر عام پر لائی جانے والی بے نظیر بھٹو کی وصیت بھی تنازع کا شکار ہو گئی، جب اس وصیت پر کئی حلقوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا۔ خود بھٹو خاندان کے کئی افراد، جن میں غنوہ بھٹو، صنم بھٹو، فاطمہ بھٹو اور بھٹو قبیلے کے سردار ممتاز علی بھٹو نے اپنے شکوک کا اظہار کیا۔ رحمان ملک کا یہ بیان بھی خاصا چونکا دینے والا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ بی بی کے قتل کی تفتیش میں جھوٹی گواہی نہ دینے کی پاداش میں ان کا نام NRO میں شامل کیا گیا۔ کئی حلقے یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں کہ بی بی کو بلیک واٹر نے نشانہ بنایا کیونکہ بی بی پاکستان واپس آ کر عوام کے امریکہ مخالف جذبات کی رو میں امریکہ مخالف پالیسیوں کو لے کر چلنا چاہتی تھیں۔ پاکستانی عوام اور بھٹو کے جالوں کی اکثریت کے جاننے سے قطعی طور پر قاصر ہے کہ موجودہ حکومت کو برسر اقتدار آئے 2.25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر اس دوران بی بی قتل کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں مختلف خاندانوں نے سیاسی نام پیدا کیے، جن میں پاکستان کے بھٹو خاندان اور بھارت کے گاندھی خاندان سر فہرست ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں اگر فرسٹ فیملی کی بات کریں، یعنی ایسا خاندان جو نسل در نسل سیاسی سرگرمیوں میں شامل رہے، تو اس زمرے میں ہندوستان میں نہرو گاندھی خاندان کا نام آتا ہے اور پاکستان میں بھٹو خاندان کا نام۔
دونوں خاندانوں نے اپنے اپنے ملک کے سیاسی سفر میں اہم کردار ادا کیا اور دونوں ہی خاندانوں کے لوگوں کی سیاست نے جانیں لی۔ جب پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کی خبر ہندوستان پہنچی تو بیشتر کو 1984 کے اکتوبر کے مہینے کی وہ صبح یاد آئی جب ہندوستان کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو خود ان کے ہی باڈی گارڈ نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور مئی 1991 کی مہینے کی وہ شام جب اندرا گاندھی کے بیٹے راجیو گاندھی ایک خودکش حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ بے نظیر کی ہی طرح راجیو گاندھی بھی ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو اور اندرا گاندھی اگرچہ مختلف ادوار پر سر اقتدار رہیں، اور ان کے قریب رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں ہی کافی مضبوط شخصیت کی حامل خاتون تھیں۔ اندرا اور بے نظیر میں ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ دونوں پر ہی ان کے والد کا اثر تھا۔ اندرا نے اپنے والد جواہر لال نہرو سے سیاست کے بارے میں سوجھ بوجھ حاصل کی، وہیں بے نظیر پر بھی اپنے والد بزرگوار علی بھٹو کا اثر واضح طور پر نظر آتا تھا۔ ان کے اندر کچھ کرنے کی ضد بھی ان کے والد سے آئی تھی۔ دونوں خاندانوں میں فرق صرف اتنا تھا کہ بھٹو خاندان اقتدار میں اتنا وقت نہیں گزار سکا جتنی مدت تک نہرو گاندھی خاندان ہندوستان پر حکمرانی کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی بھی سیاسی شخصیات ہیں کہ جن پر قاتلانہ حملے ہوئے مگر ان کی قسمت نے ساتھ دیا اور وہ محفوظ رہے، جن میں سابق امریکی صدر ریگن اور نئے امریکی صدر براک اوباما بھی شامل ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات کے دوران امریکی خفیہ ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نئے امریکی صدر براک اوباما کے قتل کی سازش کرنے کے الزام میں 2 لوگوں کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار براک اوباما سمیت 100 سے زائد سیاہ فام امریکیوں کے قتل عام کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ گرفتار شدگان کا تعلق سفید فام کی ایک نسل پرست تنظیم سے ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ براک اوباما بھی اپنے سیاہ فام رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی طرح سفید فام کی نسل پرست تنظیموں کا شکار ہو سکتے ہیں۔